السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمیہ شبیر ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر میڈیسن اور فیلو انڈوکرینالوجسٹ کے طور پر میو ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں. آج میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کروں گی. وہ ہے پریگننسی میں ڈائبٹیز ہونا. یعنی ایک پیشنٹ پہلے سے ڈائبیٹک ہوتے ہیں، اس کی پریگننسی، اس کو ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز نہیں کہتے. ایک پیشنٹ نارمل ہو، فیمیل نارمل ہے، لیکن حمل میں اس کو شوگر ہو گئی ہے. اس پہ آج ہم بات کریں گے. یہ کن پیشنٹس میں، سب سے پہلے تو یہ میں بتانا چاہوں گی کن پیشنٹس میں یہ کامن ہے ڈائبٹیز پریگننسی میں ہونا. ایک پیشنٹ جس کا وزن زیادہ ہے، پریگننسی سے پہلے ہی اس کا وزن زیادہ ہے، یا اس سے پچھلی پریگننسی میں شوگر ہوئی تھی، یا اس کا کوئی پچھلا بچہ 4 کلو سے زیادہ اس کا وزن تھا جب وہ پیدا ہوا، یا اس کی والدہ کو یا بہن بھائیوں میں سے کسی کو شوگر تھی پہلے سے. یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں. ایسی خواتین، یا جن خواتین کو پہلے سے PCOS ہے، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، اس پہ بھی میں بات کروں گی. PCOS کی پیشنٹس کو بھی پریگننسی میں شوگر ہونے کا رسک کافی زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں نارمل پریگننسی چل رہی ہو تو اس میں 24 سے 26ویں ہفتے کے درمیان اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، جسے ہم OGTT کہتے ہیں. اس پہ اکثر اس ڈائبٹیز کا پتہ چلتا ہے. لیکن اگر آپ کو پہلے سے علامات آ رہی ہیں، جیسا کہ آپ 20ویں ہفتے میں یوزلی انوملی اسکین کرایا جاتا ہے، یعنی کوئی بچے میں کوئی اب نارمیلٹی تو نہیں ہے، اس دوران اگر پتہ چل جائے کہ بچے کا سائز نارمل سے زیادہ ہے، یا مریض کو علامات آ رہی ہوں جس میں بہت زیادہ بھوک لگنا، پیاس لگنا اور پیشاب بہت زیادہ آنا، وزن کا کم ہونا، تو پھر آپ یہ ٹیسٹ پہلے بھی کروا سکتے ہیں. اپنے گائناکالوجسٹ کے ساتھ اسیسمنٹ کروا کے پہلے بھی یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اب آ جائیں، اگر اب آپ کو ہو گئی ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو اس کی مینجمنٹ کیسے ہوگی، اور اس میں آپ کے ٹارگٹس کیا ہوں گے اور پرہیز کیا کرنا ہے. بیسیکلی اس میں آپ کو پریگننسی کے ساتھ کم کھانا ہوتا ہے، جو کہ ایک مشکل بات ہے، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا پریکٹس کیا جائے تو اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. یعنی ناشتے میں آپ وائٹ بریڈ چھوڑ دیں، براؤن بریڈ کا استعمال کریں. اگر آپ روٹی پراٹھا کھاتے ہیں تو آدھی روٹی پر آ جائیں، ٹھیک ہے، پراٹھا چھوڑ دیں. اور اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نارملی عام شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کرتے ہیں، لیکن آپ نے حمل میں کھانا کھانے کا جب آپ نے پہلا نوالا لینا ہے اس وقت آپ کا ٹائم کاؤنٹ ہوگا، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ نے شوگر چیک کرنی ہوتی ہے. تو اس میں خالی پیٹ آپ کی شوگر 95 سے کم ہونی چاہیے. کچھ کتابیں کہتی ہیں جی 92 سے کم ہونی چاہیے، لیکن میں اپنے مریضوں کو 95 کا ہی ٹارگٹ دیتی ہوں. 95 سے کم ہونی چاہیے خالی پیٹ، اور کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد 140 سے کم ہونی چاہیے. یہ آپ کے ٹارگٹس ہیں. اور آپ نے چیک کتنی دفعہ کرنی ہے؟ 1 دفعہ روز صبح اٹھ کے خالی پیٹ چیک کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر ناشتے کے 1 گھنٹے بعد چیک کرنی ہے، پھر دوپہر کے کھانے کے 1 گھنٹے بعد چیک کرنی ہے، اور پھر رات کے کھانے کے 1 گھنٹے بعد چیک کرنی ہے. یہ 4 ریڈنگز ڈیلی آپ نے لے کے لکھ لینی ہے، اور اس کے اکارڈنگلی اس کی مینجمنٹ ہوگی. سٹارٹ میں اگر تو مائلڈ ہے آپ کو تو پھر آپ اس کو خوراک سے ہی مینج کریں گے. یعنی آپ براؤن بریڈ استعمال کریں گے ناشتے میں، یا آدھی روٹی کا استعمال کریں گے. دوپہر کے کھانے میں بھی 1 روٹی سے زیادہ آپ نہیں لیں گے، اور رات کے کھانے میں بھی 1 روٹی سے زیادہ نہیں لیں گے. اور ایک طریقہ اصول یہ رکھ لیں پریگننسی حاملہ جتنی عورتیں ہیں، کہ آپ نے جب کھانا کھانے بیٹھنا ہے تو اس کھانے کے ساتھ کچھ ایڈ نہیں کرنا. یعنی روٹی سالن کھانا ہے تو صرف روٹی سالن کھانا ہے، چائے نہیں پینی اس کے ساتھ، یا آپ نے کوئی فروٹ ساتھ نہیں کھانا. آپ نے اس ٹائم روٹی سالن کھا کے پانی پی کے چھوڑ دینا ہے. 1 گھنٹے بعد شوگر چیک کر کے اس کے بعد آپ بے شک چائے پی لیں، یا کوئی فروٹ کھا لیں، یا آپ نٹس کھا لیں. یہ طریقہ کار رکھیں. اسی طرح دوپہر کے کھانا کھائیں، اس کے ساتھ روٹی سالن کھائیں، پانی پئیں، چھوڑ دیں. فروٹ کوئی کھانا ہے تو 1 گھنٹے بعد شوگر چیک کریں، وہ آپ کی ٹارگٹس میں ہے، اس کے بعد کوئی فروٹ کھا لیں. فروٹس میں بھی میٹھے پھل نہیں کھانے، جس طرح سے آم ہے اور کیلے ہیں. خاص طور پر سیب آج کل آئے ہوئے ہیں، سیب آپ لوگ کھائیں، آڑو کھائیں، اسٹرابیریز کھائیں، چیریز کھائیں. اس طرح کے پھلوں کا استعمال کریں. امرود بھی اب آگے آ رہے ہیں، وہ بھی استعمال کریں. اسی طرح رات کا کھانا روٹی سالن کھائیں، اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں. دودھ وغیرہ وہ سونے کے ٹائم پہ رکھیں.
اور دودھ میں ملک شیک اوائڈ کریں، سادہ دودھ پئیں، پھل الگ سے کھائیں، یہ پرہیز کریں۔ باہر کے کھانے، جنک، میٹھی چیزیں بالکل بند کرنی ہوں گی۔ پریگننسی کا ٹائم اچھا سا گزار لیں، صبر سے، صاف ستھرا گھر کا کھانا کھاتے ہوئے، جس طرح سے میں نے ایڈوائز کیا ہے اس طرح کھاتے ہوئے، تو آپ کا بچہ صحت مند ہوگا۔ مینجمنٹ کیا ہوگی؟ اگر تو ڈائٹ اس طرح سے آپ ڈائٹ پہ عمل کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی، ٹارگٹس سے زیادہ آ رہی ہے، تو پھر آپ گلوکوفیج سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے ڈاکٹر کے پاس رابطہ کرتے ہیں تو پھر ہم گلوکوفیج پہ ڈالتے ہیں۔ گلوکوفیج سے بھی اگر پیشنٹ کی شوگر کنٹرول نہ ہو تو پھر آخری حل ہمارا انسولین پر ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو آپ نے اپنے لیول پر یہی کرنا ہے، آپ نے اپنی ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے اور آپ نے ہلکی پھلکی واک بھی کرنی ہے۔ واک جتنی آپ کر سکیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز، یوٹیوب پہ بہت ساری ایکسرسائز کی ویڈیوز اویلیبل ہوتی ہیں، مائلڈ ایکسرسائز کی 10 سے 15 منٹ، 20 منٹ، جتنی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ ایکسرسائز ضرور کریں، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی۔ اور ایکسرسائز کا بہترین ٹائم یا تو شام کے ٹائم کر سکتی ہیں، رات کے کھانے سے پہلے، یا رات کا کھانا کھا کے اس کے 1 گھنٹے بعد شوگر چیک کر کے پھر آپ کر سکتی ہیں، یا صبح کے ٹائم بھی کر سکتی ہیں۔ یہ آپ اس طرح سے اس کو مینجمنٹ کریں، اپنی اینڈوکرینالوجسٹ کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اپنی گائنیکالوجسٹ کے ساتھ رابطے میں رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اچھی پریگننسی مینج ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں، اگر تو یہ شوگر پریگننسی کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہ ڈیلیوری کے 24 گھنٹے کے اندر اندر ختم ہو جاتی ہے، یعنی 24 گھنٹے کے بعد آپ کی شوگر نارمل ہو جانی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے، فیملی ہسٹری ہونے کی وجہ سے، اور پچھلی پریگننسی بھی اگر آپ کی ڈائبٹیز والی ہوئی ہے تو اس میں یہ رسک ہوتا ہے کہ اگلی پریگننسی میں 24 گھنٹے میں شوگر ختم ہونے کی بجائے امپیئرڈ رہ جاتی ہے، یعنی کہ اس کا میٹابولزم خراب رہتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویٹ ہی کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور میٹھا چھوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ مزید اگر آپ کو اس پہ کچھ انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھیں، میں آپ کو آنسر کروں گی، اور مجھے فالو کرتے رہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔